بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء ابتدا سے۔ سورہ شعراء اس صورت میں 11 رکوع ہے، 227 آیات ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے اس میں توحید کا اثبات، شرک کی نفی ہے۔ اسی طرح بہت سے انبیاء کرام، جس طرح سورہ ہود کے اندر انبیاء کا ذکر تھا، ہر رکوع میں ایک پیغمبر کا ذکر تھا، جس طرح وہاں حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد قوم صالح، قوم سمود، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ تو اسی طرح سورہ شعراء میں بھی وہاں تو قدر زیادہ تفصیل تھی، لیکن یہاں پر بھی مختصر سے رکوع میں، ہر رکوع میں ایک ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر ہوگا آگے جا کے۔ ابتدا میں 2-3 رکوع، 3-4 رکوع یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ایک نئے انداز میں۔ سورت کے بالکل ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی مہربانی، ان کی کڑن کا ذکر ہے کہ وہ امت پر کس قدر شفیق تھے، کس قدر مہربان تھے۔ یہ حقیقی درد جو ہے، یا تو اولاد کے لیے ماں کے دل میں ہوتا ہے، یا باپ کے دل میں ہوتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ کھیل رہا ہو، 1.5 کا بچہ ہو، اور وہ گھسیٹی کر رہا ہو یا ابھی قدم چلنا سیکھ رہا ہو، اور وہ کہیں چھت پہ کھیل رہا ہو اور چھت کے آس پاس 4 دیواری نہ ہو، اب بچہ جا رہا ہے، کھیل رہا ہے، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایک قدم آگے رکھا تو یہ نیچے گر جائے گا چھت سے۔ جس قدر تڑپ اس ماں کے دل میں ہوتی ہے کہ اس بچے کو حقیقی طور پر واقعی خطرہ ہے، اور وہ بچہ اپنی ناسمجھی میں پھر ادھر جاتا ہے، پھر ماں باپ پکڑ کے اس کو اس طرف کرتے ہیں، دور کرتے ہیں اس کو، اور وہ پھر اس بچہ اس طرف جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی خطرہ ہے اس بچے کو، اور اس وقت جو ماں کے دل کی حالت ہوتی ہے یہ اسی کو پتہ ہے، جو باپ کے دل کی حالت ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ حقیقی نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ تو بالکل ایسی صورتحال، یا یوں سمجھو کہ اب گلی میں جو ہے گاڑی جا رہی ہے، ڈمپر آ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 2-3 سال کا بچہ، وہ گلی میں بھاگ رہا ہے، کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ والدہ یا والد جو ہے نا اس کو پکڑے گا کہ یہ گاڑی کے نیچے نہ آ جائے۔ یہ حقیقی خطرہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بعد کے آنے والے حالات، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جنت اور جہنم دونوں گویا کہ ان کے سامنے تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب آسمانوں پہ گئے واقع معراج میں، تو جہنم پہ بھی گزر ہوا، جنت پہ بھی گزر ہوا ان کا۔ تو ایک چیز جو ہمارے ہاں دلائل کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ یوں تھی۔ انہوں نے وہ حقیقی خطرہ دیکھ لیا ہے کہ جو بندہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ جائے گا جہنم میں۔ ہم تو سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تھے کہ بھئی کیسے ہوگا۔ تو امت کا درد ان کے دل میں، اپنی امت کا، ایک ایک بندے کے پیچھے دوڑتے کہ کسی طریقے سے یہ جس طرح بچہ ہے چھوٹا، گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، وہ کسی طریقے سے جہنم کی طرف نہ چلا جائے۔ تو بار بار اس کو پکڑ کے لاتے کہ بھئی سنو میری بات کو، یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہو یہاں پہ حقیقی خطرہ ہے، یہاں جہنم کی گھڑے میں نیچے گرنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ تو وہ پکڑ کے لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یہاں آیات میں ذکر کیا کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ آپ تو ان کے پیچھے اتنا جو نا خفا ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کی ایمان نہ لانے پہ۔ آپ کو اس قدر افسوس ہو رہا ہے ان کفار کی ایمان نہ لانے پہ، گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، اتنی تڑپ ہے آپ کے دل میں ان کی۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو
اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پہ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت ہے، شفقت ہے اس امت کے اوپر، ان کا ایک درد اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ امت کے اوپر اتنے شفیق تھے، ایک ایک امتی کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ اس طرف آ جائے اسلام کی طرف، اور یہ لوگ اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو بچا لیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی کوئی نشانی اتار دیں، ایسی بڑی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس نشانی کے لیے جھک جائیں، عاجز ہو جائیں۔ مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے بعد ان کے کوئی آزمائش ختم ہو جائے بس۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کافروں کے پاس رحمان کی جانب سے کوئی نیا ذکر، کوئی نئی آیت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی نشانی آتی ہے، جب کوئی نئی نصیحت کی بات آتی ہے، جب کوئی نیا معجزہ آتا ہے، تو یہ لوگ پلٹ جاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، بس ان لوگوں نے اس چیز کو جھوٹا سمجھا ہے۔ فسیأتیہم انباء، ان قریب ان کے پاس آ جائے گی خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کا یہ استہزاء اڑا رہے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ خبریں ان کے پاس آنی شروع ہو جائیں گی۔ اولم یروا الی الارض، یہ قدرت کے مظاہر دیکھتے نہیں۔ اولم یروا، آئے لوگ دیکھتے نہیں، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے ہی ہم نے جوڑے عجیب اور عمدہ قسم کے بنائے، زمین سے جوڑے مختلف قسم کے نباتات وغیرہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے بوجہ عناد کے، زیادتی کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب البتہ غالب ہیں، الرحیم، اور نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ غالب ہے پکڑنے پہ، اور رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہے مہلت دینے پہ، کہ فی الحال مہلت دی ہوئی ہے ان کو، اعراض کرتے جائیں، ایک نشانی، ایک آیت، ایک صورت، دوسری صورت اتر رہی ہے، ان کا اعراض مسلسل کرتے جا رہے ہیں، ان کو مہلت دی ہوئی اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے سورۃ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی جا بجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہے، اور آگے بھی آ رہا ہے، سورہ شعراء ہے، اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ نمل ہے، اس کی بھی پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی صورت ہے اس سے بھی اگلی صورت سورہ قصص، تو سورہ قصص ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، تو اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری زبان میں لکنت ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت کے اس معاملے میں شریک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی وحی بھیجی، اور نبوت کے معاملے میں دونوں کو شریک کیا، اور دونوں کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، ان کی فقولا لہو قولا لینا، اس کو نرم انداز سے سمجھاؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا۔ یہاں پر فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں باقاعدہ ایک مناظرہ ذکر ہے، ایک مناظرے کی کیفیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ دربار میں گئے تو فرعون نے کہا کہ اچھا آج تم میرے سامنے آ گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو، اور مجھے کسی اور رب کی طرف پکار رہے ہو، بجائے اسے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ تم تو وہی تھے نا کہ جو چھوٹے سے بچے تھے اور میں نے تمہیں اٹھایا تھا گود میں، اور میں نے پرورش کی تھی، تم میرے احسانات تلے دبے ہوئے ہو اور آج میرے سامنے کھڑے ہو۔ تم وہی ہو نا کہ جو تم نے قتل کیا تھا تو تم یہاں سے بھاگ گئے تھے، تو ایک قتل کا ایک جرم بھی آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے ہمارا، تو وہ بندے ہو۔ تو وہ سوال و جواب کرتے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتے جا رہے ہیں ان کا، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی طرف کہا تو انہوں نے کہا کہ کافر وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے، کیا کیفیت ہے اس کی، میں تو نہیں جانتا۔ فرعون نے کہا، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا تعارف کروا رہے ہیں ان سے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تو جا ظالم قوم کے پاس،
قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس اللہ یتقون وہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں، بچتے کیوں نہیں شرک سے، باز کیوں نہیں آتے؟ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، ویضیق صدری اور میرا سینہ تنگ ہوگا، ولا ینطلق لسانی اور میری زبان کے اس طرح بولتی نہیں ہے، یعنی اس طرح چلتی نہیں جس طرح عام ہے، یعنی زبان میں لکنت موجود ہے۔ فارسل الی ہارون، پس آپ وہی بھیجیں ہارون کی طرف بھی، یعنی اس کو میرے ساتھ نبوت کے معاملے میں شریک کریں۔ ولہم علی ذنب، اور ان کے میرے ذمہ ایک جرم ہے، فاخاف ان یقتلون، بس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اس کے بدلے میں، یعنی وہ قتل کا ایک قتل خطا ایک بندہ مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے قتل نہ کر دیں اس معاملے میں۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یعنی آپ کو یہ لوگ پکڑ ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ فاذهبا، جاؤ تم دونوں، بآیاتنا، میری نشانیوں کے، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا معکم مستمعون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ خوب سنتے ہیں ان کو، یعنی جاؤ تم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی سن رہا ہوں ان کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ فاتیا فرعون، وہ دونوں آئے فرعون کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے۔ فقولا، وہ کہنے لگے، فاتیا فرعون، پس تم جاؤ فرعون کی طرف، فقولا، اور اس سے کہو، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو چھوڑ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، نوکر بنایا ہوا تھا، فری کی خدمت لے رہے تھے، ساتھ ظلم بھی کرتے تھے، تو تم جا کر ان سے کہو ایک تو رب پر ایمان لائے اور دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز آ جائے، ان کو چھوڑ دیں۔ قالا، تو فرعون نے کہا، جب دربار میں پہنچے گفتگو شروع ہوئی، فرعون نے کہا اولم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی تھی، تجھے پالا نہیں تھا اپنے اندر، ولیدا بچپن کی حالت جب تم بچے تھے، ولبست فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا تھا ہمارے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں، کیا تو وہی نہیں ہے جو تم عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ ٹھہرے تھے اور تم چھوٹے سے بچے تھے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، یعنی تو نے وہ کام کیا، فعلتک التی فعلت، جو تو نے کر چکا، وانت من الکافرین، اور تو ہے ناشکروں میں سے، یعنی تو نے میرا ہی کھایا ہوا ہے، میں نے تیری تربیت کی، تو بڑا ہو گیا، آج تو میرے ہی مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا، تو بڑا ناشکر ہے۔ قال فعلتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے جو سابقہ اس کسی چیز کے اوپر پردہ نہیں ڈالا، جو فرعون نے تربیت کی تھی، بچے سے بڑا کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، لیکن اس احسان کے بدلے میں اب آپ نے ایک مجھے بڑا کیا ہے، ایک میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے بچپن سے، میرے بدلے میں تم نے ہزاروں ادھر بچے قتل کیے، دوسری طرف پوری بنی اسرائیل قوم کو تو نے غلام بنایا ہے، تو ایک میرے ساتھ اگر تو نے کوئی اچھائی کی ہے، اس کے بدلے میں تو نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بات، دوسری بات یہ کہ وہ جو قتل کا جو معاملہ ہے، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہو، تو بے شک میں مانتا ہوں قتل ہوا ہے مجھ سے، اور وہ قتل میں نے عمدن نہیں کیا، قتل خطا تھا اس میں، اور اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ مجھے پکڑ لو گے تو میں بھاگ کے چلا گیا یہاں سے، اور اس وقت تو میرے پاس نبوت کا علم ہی نہیں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دی، سمجھداری دی۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فعلتها، میں نے وہ کام کیا تھا، وہ حرکت کی تھی، یعنی وہ مکہ مارا تھا، وہ بندہ مر گیا تھا، اذا اس وقت، وانا من الضالین، میں جاہلوں میں سے تھا، ففررت منکم، پس میں بھاگ گیا تھا تم سے، لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی حکما، تو اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے ہبہ کی، عطا کی، حکمن، دانش، عقل مندی، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنایا پیغمبروں میں سے، وتلک نعمت تمنوها، اور وہ نعمت جس کا تو احسان جتلا رہا ہے میرے اوپر، پرورش والا، ان نبتا، بدلے میں تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو، ان نبتا بنی اسرائیل، یہ کہ تو نے غلام بنا کے رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا رب العالمین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اتنی بڑی ذات ہے،
کون ہے, کس چیز سے بنی ہے, کیا ماہیت ہے اس کی, وہ آگے سے فرعون یہ سوال کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کہا کہ رب العالمین کی ماہیت کیا ہے, کس چیز سے بنا ہے. اس کے بجائے یہ کہا کہ رب کو ان کے افعال سے, رب کو ان کی قدرت کی مظاہر سے پہچانو کہ رب کیا کر رہا ہے. قالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ہے, رب السماوات والارض, یہ وہ رب پالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو, آسمانوں اور زمین سب کا رب ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھتے ہو. قال لمن حولہ الا تستمعون, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سن کر فرعون نے آس پاس والوں کو کہا کہ دیکھو ذرا, سنتے ہو تم اس کے جواب, یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ اس کی ماہیت کیسی ہے, رب کی کس چیز سے بنا ہے, اس کے بدلے میں وہ چیز چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آسمان و زمین سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے, زمین کے اوپر جو کچھ ہے, زمین کے اندر جو کچھ ہے, سب کو پالنے والا وہی ہے. یہ قدرت کی دوسری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے. قال لمن حولہ, فرعون نے کہا لمن حولہ, جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان درباریوں سے کہا الا تستمعون, آئے تم سنتے نہیں ہو. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی طرف آئے اور یہ کہا ربکم ورب رب آبائکم الاولین, پہلے تو آسمان و زمین کا رب ہے, بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے, تمہارا رب بھی وہی ہے. ورب آبائکم الاولین, اور تمہارے پہلے سابقہ جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی رب وہی ہے, پالنے والا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, تو فرعون نے آگے سے وہ کہا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا ہے اس رب کا, تو میرے گمان کے مطابق تو یہ بندہ پاگل ہو چکا ہے. قال, فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی, تمہارا وہ پیغمبر الذی ارسل الیکم, جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, یعنی اس کے گمان کے مطابق جو یہ بھیجا گیا ہے, لمجنون, یہ تو البتہ مجنون ہے, پاگل ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ رب میرا وہ ہے جو مشرق اور مغرب سب کو پالنے والا ہے, سب مشرق اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما, اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری, فرعون نے آگے سے یہ کہا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور خدا کو پکارا, کسی اور کو الہ بنایا, کسی اور کو رب بنایا, لأجعلنک من المسجونین, تو میں بنا دوں گا تمہیں مسجونین, قیدیوں میں سے, یعنی میں تمہیں ضرور جیل میں بھیج دوں گا. قال ولو جئتک بشیء مبین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک واضح کھلی نشانی, ایک واضح چیز لے کر آیا ہوں, تب بھی تم مجھے جیل بھیجو گے. قال فأت بہ ان کنت من الصادقین, فرعون نے کہا تو وہ واضح نشانی لے آ اگر تو سچا ہے. فألقى عصاہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی. فإذا هي ثعبان مبین, تو ہو گیا بہت بڑا اژدہا. ونزع یدہ, اور اپنے ہاتھ کو نکالا بغل سے. فإذا هي بیضاء للناظرین, تو وہ انتہائی چمکدار ہو گیا للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے.